السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کل فلسطین، اسرائیل اور یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے، یہ اس کو عالمی جنگ بنتی ہے نہیں بنتی، اس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کیا سرائیاں ہیں. ایک طرف ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یعنی ایک چھوٹی سی پٹی پر اتنا غاصبانہ قبضہ، بمباری، زیادتیاں، ظلم و جبر، اور عرصہ دراز سے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں، لیکن آکوپیشن اسی طرح جاری ہے. پہلے کہا گیا، وعدے کیے گئے، بڑی بڑی عالمی طاقتیں ضامن بنی کہ یہ جی جو قبضہ کیا گیا گولان ہائٹس پہ، اس سے پیچھے چلے جائیں گے. 1967 سے پیچھے جا کے اسرائیل اپنی فورسز لے جائے گا. بجائے کہ ان وعدوں پر کوئی ان کی پاسداری ہوتی تو مزید آکوپیشن ہوتی گی. حالانکہ ورلڈ وار 2 کے بعد تو آکوپیشن کا ایک بالکل ہی ایک معدوم قسم کا ایک تصور رہ گیا ہے. یعنی چیدہ جنگیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن فل فلیج آکوپیشن کا تصور تقریباً مفقود ہوتا جا رہا تھا. بس یہی ایک دو بڑی طاقتیں رہ گئی ہیں طاغوتی، یا طاقتیں انہیں کہا جائے یا نہ کہا جائے، یہ تو اب ہم اس پہ تجزیہ کریں گے. ایک تو اسرائیل ہے، ایک بھارت ہے. ادھر غاصبانہ قبضہ جو کشمیر پہ جمایا ہوا ہے، ادھر اسرائیل نے جو جمایا. اور کہا جاتا ہے کہ تانگ آمد بجانگ آمد. پھر اگر آپ ظلم اور جبر جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ جائے تو بقول شیخ سعدی کے کہ اگر آپ موت کو سامنے دیکھتے ہیں کہ تلوار کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر کوئی چھوٹا نہیں رہتا، کوئی بڑا نہیں رہتا. تو یہ چیزیں ہی ہیں جو دنیا کا امن تباہ کر رہی ہیں. ان چیزوں کا تجزیہ کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا عمدہ پینل موجود ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب. آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. جناب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور ہمارے دوسرے دو پینلسٹ ہیں جناب بریگیڈیئر نادر میر صاحب. آپ چیئرمین ہیں پاکستان نیشنل ریفارمز اور سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے قیمتی وقت نکالا. تھینک یو. اور another ویری سینئر پرسنالٹی اور اس معاملے میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب. جناب ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. سو کائنڈ آف یو کہ ابھی آپ امریکہ سے لوٹے ہیں اور ہمارے شکنجے میں آ گئے ہیں. تو جی مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب میں بات کا آغاز آپ سے کروں گا کہ آج میں ایک سوشل میڈیا پہ ہمارے ایک دوست ہیں، پر آئی وونٹ نیم ہم، وہ کہنے لگے جی یہ حماس، طالبان، ISIS، حزب اللہ، ان سب کو انہوں نے ایک ہی بریکٹ میں فٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ ریلیجن بیسڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس ڈیفینیشن جناب ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹیررسٹ کسی کو بھی کہہ دینا اور اس طرح، تو پھر ہم جب سے جنگ آزادی لوگ لڑتے آئے ہیں وہ ساری ریڈنڈنٹ ہو گئیں. وار آف الجیریا میں چاہے لڑائی لڑی گئی، یا انڈونیشیا میں لڑی گئی، یا ٹونیشیا میں لڑی گئی. ہم تو ذرا خوش قسمت تھے، ہمیں قائد اعظم جیسے لیڈر مل گئے، انہوں نے قانونی طور پہ لڑائی وہ جنگ لڑی، لیکن وہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی. لیکن قومیں لڑتی آئی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا اپنے انٹرو میں، آپ نے بالکل صحیح کہا، میرا بھی یہ خیال ہے اپنا، کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ اتنا لگا دیں کہ اس کو کیڑے مکوڑا آپ سمجھنے لگ جائیں، ایک اپارتھائڈ کی رجیم قائم کریں جس میں ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے جائیں. کہاں اوسلو اکارڈ کی جہاں پہ کہا گیا تھا کہ دو ملک بنیں گے، 2 نیشن جو فارمولا دیا گیا تھا، کہاں کہ اب اسرائیل کا پورا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے کالونائز کرنا ہے اس پورے علاقے کو اور ان کو ضم کرنا ہے. تو یہ ان کو نظر آ رہا تھا فلسطینیوں کو کہ یہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ ویسٹ بینک کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. بلکہ حال ہی میں ایک دیکھ رہا تھا کسی جوئش کا ان کے لیجسلیٹر کا بیان، کہ اس نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ویسٹ بینک کے اوپر، اور غازہ کے وہ نزدیک اس لیے جاتے کہ وہ اوور پاپولیٹڈ اور کافی وہاں پہ غربت ہے، تو ویسٹ بینک کی ان کی طرف پہلے نظر تھی، وہاں پہ ہم ان کو ضم کر لیں اور اس پہ قبضہ کر لیں. دوسری بات ہے، جیسے ہم سارے دیکھ رہے تھے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا میں بھی،
جس طرح وہ مسجد اقصیٰ کی توہین کر رہے تھے. بار بار جو ان کے سیٹلرز ہیں یہ بیسیکلی کرمنلز ہیں, یہ ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو یہ ہیں جو یہ سیٹلرز ہیں, جن کو پتہ نہیں کہاں سے دنیا سے کونوں میں لا کے فلسطینیوں کے زمین پہ چوری کر کے اور ان پہ قبضے کر کے ان کو بسایا گیا وہاں پہ, اور ان کو پروٹیکشن ہے اسرائیل کی فوج کی. تو وہ کر رہے تھے اور مسلسل کر رہے تھے, پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا, او آئی سی نے بھی پروٹیسٹ کیا, ترکی نے خاص طور پہ اس پہ بہت پروٹیسٹ کیا, اور بھی ملکوں نے کیا, لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے. اسی لیے اب یہ کوئی بھی ان کے پاس آپشن نہیں بچاتا. میں تو حماس کو فلسطینی کہوں گا نا, وہ فلسطینی ہے, حماس تو وہاں پہ ایک ان کا نام ہے. تو فلسطینیوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا تھا کہ وہ یہ کاروائی کرتے, اور اس سے یہ ایک سبق ان کو ملتا اسرائیلیوں کو بھی, آپ انوینسیبل نہیں ہیں. دیکھیے ان کو کہا گیا تھا, ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ امریکہ کے خاص طور پہ جو تھنک ٹینکس ہیں یا حکومت ہے کہ اسرائیل کے نزدیک نہ جانا, توبہ توبہ توبہ, وہ تو ایسی قوت ہے کہ آپ کو جلا کے رکھ دے گی, اڑا کے رکھ دے گی, ان جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے. جی جی تو پتہ چل گیا نا کہ نہ ان کے پاس ٹینک ہیں, نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں, نہ ان کے پاس سمندری جہاز ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بھی نہیں ہیں جو بلکہ فلسطینی ہیں. لاجسٹیکل موومنٹ کے لیے بھی اتنا اچھا اکوپمنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور ان کو جو اتنی بڑی چوٹ لگائی ہے یہ کبھی بھی ان کی تاریخ میں نہیں ان کو پہلے لگی. جی جس طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے وائلیٹ کیا ہے, انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا وہ آئرن ڈوم کہ جو راکٹ ہوگا تو اس کو وہیں ختم ہو جائے گا, وہ بھی ناکام ہو گیا. ان کی انٹیلیجنس ہم بھی ان سے وہ لیتے رہے انسٹرومنٹس جو جاسوسی کے ہیں, وہ بھی فیل ہو گیا وہاں پہ. ان کی جو فوج کی الرٹنس تھی وہ بھی فیل ہو گئی. یعنی انہوں نے یہ ثبوت دے دیا کہ جو مظلوم قومیں ہوتی ہیں, بالکل کچلے ہوا لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ دباتے رہتے ہیں, وہ بھی جب اٹھ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو خاصا نقصان بالکل پہنچا صحیح. سکتی ہیں. اچھا, یہ کہنے کے بعد میں کہوں گا جی کہ دیکھیے اس کا نتیجہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں, بچے مار رہے ہیں, عورتوں کو مار رہے ہیں, کوئی وہ اسپتالوں کی پرواہ نہیں کر رہے, کسی کی وہ نہیں کر رہے. لیکن یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے, جس طرح یو اے ای ہے یا بحرین ہے, جو اسرائیل کی طرف قریب جا رہے تھے, جو بچ گئے ہیں, جو نہیں ان کے قریب گئے, ان کو اب سوچنا پڑے گا. ان ٹھیک ہے. کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی, فلسطینیوں میں بھی جان ہے, اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے, اور انہوں نے ثبوت دے دیا ہے ساری دنیا کے آگے. درست. جنگیں جو ہیں جی, اس قسم کی جنگیں آزادی یہ کمزور دلوں کے لیے نہیں ہوتی. جو جیسا آپ نے پہلے کوئی کسی کا انالیسس بتایا کہ جی وہ بھی فلانا بھی ٹیررسٹ, تو یہ کمزور دلوں کے نہیں ہوتی, یہ بہادروں کے لیے بہادروں ہوتی کے ہیں, لیے ہوتے. اور بہادر ابھی بھی موجود ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. میں کرنل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. کرنل صاحب, ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انوینسیبل ہونے کا ایک تصور کہ جی ہم امپریگنیبل ڈیفنس ہے ہماری, جس کو بریچ نہیں کیا جا سکتا, ایک ڈوم بنایا گیا, اینٹی میسل ڈیفنس سسٹم ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ تو وہ والے میسائل ہی نہیں ہیں جو باقاعدہ اتنی تباہی مچائیں, یہ تو معمولی سے میزائل ہیں دیکھا جائے, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ تباہی مچائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ گردانیں آپ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب کسی کو واقعی بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو پھر وہ شیخ سعدی کے بقول آپ پھر تلوار کی نوک بھی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. جب بالکل سامنے آپ کا ایکسٹنکشن آپ کو نظر آ رہی ہو, تو میرا خیال ہے یہ یہاں پہ وہ غرور جو ہے ان کا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قدرت نے اس کو ایک دھچکا دیا ہے ایک بہت بڑا. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک مسلم کاز اس کو کہا تو جا سکتا ہے, اس کے لیے ہم لوگوں میں اب اتحاد کی صورت دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی تھا کہ مصر کے رئیسی صاحب جو ہیں ان کے مخالف ہیں حماس کے, کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی سنا تھا کہ ان کو ادھر وہ کسی ان کو ایک آنکھ نہیں پاتے. تو جناب سر, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب جب ظلم حد سے بڑھتا ہے جی تو مٹ جاتا ہے. مٹ جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی ادوار میں, کسی ملک میں, کسی فوج میں کوئی یہ سمجھے کہ میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہا ہے. صحیح بات. وہ ایڈیٹ ہے.
ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے اور انسانی دماغ کیا کیا چیزیں انوینٹ کر رہا ہے ابھی سوچ سے باہر ہے. یہاں تو انوینشن نظر آئی ہیں. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں نہ صرف یہ کہ آپ 5th جنریشن وارفیئر سے آگے بھی 6th جنریشن وارفیئر میں جی جی جی. ابھی یہ صرف ٹینک اور توپوں کی لڑائی نہیں ہے, اس نے ورٹیکل ڈیمینشن لے لی ہے. یہ اس وقت سے یعنی ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل بوتھ, یہ اس وقت سے خوف کھائیں یہ طاقتیں, یعنی آس پاس بھی پھیل رہی ہے اور اوپر تک جا رہی ہے. جب چیزیں اوپر سے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جس کے متعلق انہوں نے ابھی تک دفاع سوچا ہی نہیں ہے, یہ تو سارے ڈوم شوم یہ وہ جو ہے نا جی, یہ اوپر سے کیا مراد, ویل وغیرہ تو نہیں جی نہیں. اب وہ یہ سائنس جتنی آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلی گئی ہے وہ یہ چیزیں بھی ہو جائیں گی, یہ چیزیں سیٹلائٹ سے آنی شروع ہو جائیں گی. رک جائیں, آپ کہیں بیٹھے ہیں, جسٹ رک جائیں, جسٹ یو پش بٹن اور آپ رک جائیں. نہیں تو یہ اگر آپ نے دنیا کو تباہی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سپر پاور کہلانا ہے تو میں شاید کوئی سپر پاور رہ نہ جائے. ابھی بڑی تیزی سے یہ گھمنڈ جو ہے, یہ بڑی تیزی سے حالات, واقعات اور ویپنری اور اس کی شکلیں بدل رہی ہیں. اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہے, اسرائیل کے پاس انڈکلیئرڈ جی انڈکلیئرڈ, مجھے پتہ ہے یہ کہ یہ اس کو چیلنج کریں. 80 ان کے پاس وار ہیڈ ہے. اچھا, جن میں سے 30 جو ہیں وہ ایئر فورس والے ہیں اوپر سے گرا, 50 جو ہیں وہ گراؤنڈ میزائل کی شکل میں. اچھا, تو یہ بھولے نہ رہے, جو ان کو چیلنج کرے گا وہ 200 وہ 500 سے لے کے بھی آ سکتا ہے. یہ یورینیم بھی اور پلوٹین بھی اور اس کی سینٹریفیوگل بھی اور اس کی پروسیسنگ بھی, کوئی ابھی ایسی راز دنیا میں نہیں رہ گئی کہ جو اتنی مشکل ہے کسی کو پہنچنے کے لیے. اچھا, یہ بات تو آپ وہ کر رہے ہیں جیسے ہمیں جنرل مشرف صاحب نے جس دن ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں ان کے آگے کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن سو کالڈ لیا تھا, تو ہمیں انہوں نے آرمی ہاؤس میں, بیکاز وہ ان کا کیمپ آفس بھی تھا صدر پاکستان کا, تو بلایا ہم کو. 8-10 ایڈیٹرز لاہور سے گئے, کچھ ادھر سے, کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا. تو ہم نے یہ سوال کیا کہ جی اتنا سخت پیرا, اتنی سیکورٹی, اتنی سرویلنس, تو ہاؤ کوڈ ڈاکٹر قدیر پاس آن اے سیکرٹ ٹو سم ادر پار. تو آپ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ, آپ ذرا دیکھیں میری طرف, کہتے ہیں اس طرح دیکھ, کہتے ہیں جنرل مشرف کہتے ہیں بھئی یہ کون سا مشکل ہے, جیب سے کاغذ نکالا, اوپر ہلکی سی ایسے لائن ڈرا کی اور ہینڈ اوور کر دی, اور وہ جو اگلا سائنٹسٹ ہے جو بھی باہر کے ملک کا جو بھی وہ نام لینا چاہ رہے تھے, وہ پھر اس میں سے ڈسائفر کر لیتا ہے. سو بات تو آپ تقریباً وہی کر رہے ہیں کہ اب چیزیں اتنی مشکل نہیں رہیں کہ ٹیکنالوجی کسی کی ایکسکلوسیو ڈومین نہیں ہے. بالکل نہیں. پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحب ود یور پرمیشن میں بریگیڈیئر نادر صاحب کا بھی ذرا انٹیک لے لوں, کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی ایکوپڈ ہوتے ہیں. جی بالکل. بریگیڈیئر نادر صاحب ماشاءاللہ آپ کے کالم بھی, میں تو آپ کا پرانا فین ہوں اور بڑا کچھ سیکھا آپ لوگوں سے. تو ماشاءاللہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی تو کسی کی ایکسکلوسیو ڈومین نہیں ہے. اگر کوئی کسی سپر پاور ہونے کا گھمنڈ لے کے چل رہا ہے اور دنیا کو رول کر رہا ہے اس گھمنڈ کے ساتھ, تو کہ میں سب کو ختم کر دوں گا, بھسم کر دوں گا, تو آئی تھنک یہ تو آپ میرا خیال ایک ایسے دیوانے کا خواب ہی دکھائی دیتا ہے. جناب بریگیڈیئر صاحب, یہ جو وار ابھی ہو رہی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان, جناب یہ سٹیج 1 یا فیز 1 یا پہلا مرحلہ ہے. بیسکلی وار بنیادی طور پہ مڈل ایسٹ میں جو وار ہے, جیو پولیٹیکل وار جو ہے, وہ ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. اور اسرائیل کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, ویسٹ ہے, اور ابھی انڈیا نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے ڈپلومیٹکلی, اور چائنا, رشیا, یہ دونوں ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں گلوبل لیول پہ. سو پہلے تو یہ سمجھیں نا کہ جنگ کس بات کی ہے. یہ جو باقی ساری باتیں ہیں وہ ساری بڑی ضروری ہیں, مگر جذباتی بھی ہیں اور ہمارے خیالات بھی ہیں. ظاہر ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں تو ڈسکشن ہی کوئی نہیں نا, دیٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن اصل میں ایشو سمجھنے کا کہ واٹ از دی ایشو ناؤ. اس وقت گارڈین اخبار جو ہے آپ کا یو کے کا, اس نے کہا ہے کہ یہ لیٹسٹ کہ بیسکلی ایران نے یہ اسٹرائک کرائی ہے. یہ گارڈین کو کوٹ کرو میں, مطلب غلط ہے صحیح ہے, پر میں جسٹ کوٹنگ, کہ ایران نے اسٹرائک کرائی ہے بنیادی طور, یہ جو ہے حماس کی, بنیادی طور پہ جو سعودی اسرائیل ریکگنیشن یا ڈیل ہو رہی تھی بروکرڈ بائی امریکہ, اس کو ٹارپیڈو کرنے, اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہندوستان ٹائمز میں بھی اس طرح کا ویو دیا ہے اور بھی کچھ پارٹیز نے. سو ایک تو یہ اینگل ہے کہ
میں نے کہا نا بنیادی لڑائی ہے ان دا مڈل ایسٹ از بٹوین ایران اینڈ اسرائیل, یہ بنیادی. اور وہ ویو ہے کہ جی حماس ہے, حزب اللہ ہے, کوئی اور ہے, وہ پراکسیز ہیں ایران کے. ایران نے بلکہ لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر یہ سلسلے میں آج جو ہو رہا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو نہ صرف ایران ریٹیلیٹ کرے گا بلکہ سیریا سے, لیبنان سے, عراق سے, یعنی اسرائیل کے ارد گرد سے, حماس کے علاوہ باقی جو ان کے سپورٹرز ہیں اسرائیل ایران کے یا ملیٹنٹس ہیں یا فورسز ہیں, وہ بھی راکٹس کی ایک پوری بارش کریں گے اسرائیل پہ. اچھا. سو یہ وار, ایک تو یہ وار کافی عرصے سے بلڈ ہو رہی تھی. یہ کوئی کل بڑی جنگیں ہوتی ہیں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے بلڈ اپ ہونے پہ. آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا نام تھا نیکسٹ وار ایران, اگلی جنگ ایران کی ہے. کس کی؟ اسرائیل کی. نیکسٹ وار ایران ہے اور امریکہ کی بھی. اور یہ آرٹیکل پبلش ہوا تھا, چڑھا ہوا ہے نیٹ پہ, گوگل پہ آپ ابھی دیکھ لیں. یہ پبلش ہوا تھا ماسکو سے, پراوڈا اخبار ہے ماسکو کا, رشیا کا اخبار ہے پراوڈا. اس کا بڑا مشہور ہے, یہ اصل میں تو کمیونسٹ ہوتا تھا, کمیونزم ختم ہو گئی, اخبار چل رہا ہے. بہرحال اس میں پبلش ہوا تھا یہ, وہاں پر وہ اس کا نام ہے نیکسٹ وار ایران, بریگیڈیئر نادر میر. تو وہ بڑا مشہور ہوا, اس وقت کافی چلتا رہا. وہ بہرحال ہوا یہ کہ اسرائیل نے اسٹرائک کرنا تھا, بیچ میں کئی دفعہ رہا, اور اصل میں اس کو فالو کریں نا, یہ میں تھوڑی سی بات یہ جو آج ہو رہا ہے اس سے ہٹا کے بگر پکچر اینڈ بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں اس کی. تو یہ ساری اس وقت جو لڑائی ہے نا وہاں پر مڈل ایسٹ میں, وہ سمجھے لڑائی کس بات کی ہے. یہ لڑائی اس بات کی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خود جو بھی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویسٹ کا یا جوئش لابی کا اور ان کا سپانسرڈ اینڈ سپورٹڈ ہے, سب کو پتا ہے اس بات کا. اور وہ ایک لیٹسٹ بروکر کرا رہے تھے جس میں آپ کو پتا ہے یہ جو انڈیا میں G20 کی ہوئی تو وہاں سے بھی وہ ڈیل چلائی انہوں نے کہ ایک نیا کوریڈور بنائیں گے سمندر سے لے کے دبئی تک, دبئی سے تھرو سعودیہ, تھرو اسرائیل. کیونکہ میں نے خود وہ جو کوائٹ امپریکٹیکل ہے, وہ مطلب ایسا فراڈی قسم کا کوریڈور, اس میں کوئی جیو اکنامکس نہیں ہے. کیونکہ میں نے گوادر آف دی گلوبل چیس بورڈ جو کتاب لکھی اور اپنا یہ سی پیک بنوایا, شروع میں نہیں کیا تھا. سو آئی ایم کوائٹ فیملیئر ود دی سبجیکٹس. وہ مطلب اس کو کوئی سر پیر نہیں بنتا. اس میں اصل بینیفیشری اسرائیل ہونا تھا. بیسکلی مقصد ان کا یہ تھا, وہ واز جیو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہ بھائی ان کو اسرائیل کو لنک کر دو ان مسلمان ملکوں کے ساتھ. جی جی بالکل. تو بیسکلی یہ اسرائیل کو جو مطلب ابھی جو لیٹسٹ ہے نا, وہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے مڈل ایسٹ میں, دنیا میں وہ جو ہو رہا تھا اس کے خلاف ایران کی موو ہے. یہ مطلب ادھر کا ویو ہے. اچھا, اب اصل ایشو یہ ہے کہ یہ لڑائی کتنی ایکسپینڈ ہوگی. اصل سوال جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا, لڑائیوں میں کوئی حملہ کرتا تو یہ بڑی بات ہے جو انہوں نے حماس نے پہلی دفعہ کیا, اور انہوں نے کافی اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں حماس کی اس سے بڑھ کے انہوں نے اسرائیل کو سرپرائز کیا. یہ وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اصل کوشچن یہ ہے, دا ریئل کوشچن, ڈز دس وار ایسکلیٹ, یا یہ جنگ آگے بڑھے گی اور کہاں تک جائے گی؟ کیا یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ بن جائے گی؟ کیونکہ اسرائیل کا ایم جو ہے نا وہ ہے امریکہ کو لانا ایران کے خلاف, کیونکہ اسرائیل کے اندر بڑی ونربلٹی ہے, چھوٹا ملک ہے, چھوٹی آبادی ہے. اگر حماس نے اتنا نقصان کر دیا تو ایران کے پاس تو بے تحاشا میزائلز ہے. یہ تو راکٹس تھے نا حماس کے پاس, اور حزب اللہ کے پاس راکٹس ہیں. اس کا کہتے ہیں کہ حماس کے پاس کو 30-40 ہزار راکٹ ہیں, اور جس میں سے 7,000 انہوں نے استعمال کر دی ہیں, 10,000, اور حزب اللہ کے پاس 1 لاکھ کا کلیم ہے پچھلے 2-3 سالوں سے ایک راکٹ ہے. جبکہ ایران کے پاس تو میزائلز بھی ہیں, مطلب گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں, اور بڑا کچھ بنایا انہوں نے ایران نے. ٹھیک ہے. سو بیسکلی ابھی آپ کو پتا ہے گیرلڈ فورڈ جو امریکہ کا کیریئر ہے وہ موو کر گیا ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے ادھر ایسٹرن میڈیٹرینین میں اسرائیل کے کوسٹ پہ آ رہا ہے, پار لے کے اپنی اور باقی فلیٹ کو لے کے اسرائیل کی مدد کرنے. سو اصل دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے. اگر تو یہ وہاں تک محدود رہتی ہے, غازہ تک, یعنی کہ حماس تک یا حزب اللہ تک, پھر تو چھوٹی جنگ رہے گی. اور اگر یہ بڑھ گئی, ایران تک چلی گئی, تو پھر ظاہر ہے, کیونکہ اس میں جیو پالیٹکس بھی ہے, میرا سبجیکٹ ہے, اس پہ میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اگر یہ بڑھ جاتی ہے تو اب یہ سمجھے نا کہ رشیا کو, اب رشین اینگل سے دیکھیں نا, ابھی تو رشیا نے یہی کہا ہے اور چائنا نے بھی یہی کہا ہے کہ جی یہاں فلسطینین اسٹیٹ ہونی چاہیے اور سیز فائر ہونا چاہیے. لیکن اگر امریکہ پھنس جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر تو رشیا کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا. وہ اس لیے نہیں پرابلم ہوگی کہ ہم رشیا کو بھی تو یوکرین میں پھنسائے ہوئے نا امریکہ اور ویسٹ نے. آپ دیکھیں نا پراکسی وار لڑ رہے ہیں, تو وہ بھی پراکسی وار لڑتے ہیں. آپ یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں نا کہ ویتنام وار میں امریکہ کو پھنسایا رشیا نے, اور پھر افغانستان میں امریکہ نے پھنسایا سوویت یونین کو. یہ مطلب ہسٹری میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. تو آپ جیو پولیٹیکلی اس کو دیکھیں نا, تو اس کو ایک بگر پکچر میں بھی دیکھیں. یہ جو ہم فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ نارمل بات ہے, جذبات بھی ہوتے ہیں. ہاں وہ جذبات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے, اور اس میں آخر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے ساری کہانی میں. فلسطینیز کی تو سپورٹ کرنی ہے, لیکن اگر یہ لڑائی بڑھ جاتی ہے تو ہمارا اس پہ, جس طرح یوکرین کی وار تھی تو میں نے تب بھی کہا تھا بھائی ہمارا کوئی لڑائی نہیں, ہم نے نہ رشیا سے لڑنا ہے نہ یوکرین سے لڑنا ہے.
تو جو اس وقت کی حکومت تھی وہ بیوقوف تھی. مطلب جو میں نے تو تب بھی کہا تھا ٹی وی پہ آ کے کہ بھئی آپ کیوں جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کا, جب آپ کی یوکرین اور رشیا کی لڑائی میں آپ کا تو کچھ حصہ نہ, آپ تو کشمیر تو آپ لیتے نہیں ہیں, تو یوکرین کی لڑائی میں آپ کا کیا رول ہے؟ کشمیر ٹھیک وہ ہے, اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تو لے آئے تھے نا جی. نہیں اقوام متحدہ نہیں, آپ فزیکلی لیں نا, آپ کشمیر لیں, آپ کا کام مطلب آپ خالستان بنوائیں. آپ کا مسئلہ دیکھیں, آپ کا مسئلہ انڈیا ہے. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے. پاکستان کے مسئلے کا نام ہے انڈیا. پنجابی میں کہتے ہیں نا تو اپنی نبیڑ دینا دوسرے نہ کی. میں یہ دس از واٹ آئی سے, میں پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ میں یہ کہتا ہوں. حسنات صاحب کو اس میں جی شامل کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ہاں بالکل, آپ پاکستان کا مسئلہ حل کرائیں, اس میں ظاہر ہے فلسطین کو تو ہم سپورٹ کریں گے نا, ان کو تو ایسا اس میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک اینڈ دین اگین کم بیک ٹو یو آل. تو ناظرین اب ہم جائیں گے بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک بہترین پینل موجود ہے جس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اس وقت جو اسرائیل حماس کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں ایران کی بھی بات کی جا رہی ہے, انٹرنیشنل فورسز جو اس کے پیچھے ہیں, پراکسی وارز کی بھی بات ہوئی ہے. پھر یہ کازز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جیو پولیٹیکل جو معاملات چل رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. اور ایک ریسنٹلی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, بھی نادر میر صاحب نے, کہ یہ تو ایک بڑا فنی قسم کا پروجیکٹ لگ رہا ہے, وہ جو IMEEC ہے, انڈیا مڈل ایسٹ یورپین اکنامک کوریڈور. اب ہم ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سوال تو کرنے والے بے شمار ہیں. ایک تو اس کوریڈور پہ بھی ہم بات تھوڑی دیر میں کر لیں گے. ول دس وار اسکلیٹ اینڈ اٹ ول ہیو اے اسپل اوور افیکٹ, اور کہاں تک جائے گا جناب؟ دیکھیے یہ وارز جو ہیں فلسطینیوں کی, جب 73 کو تو وہ تو ملکوں کی وارز ہوتی تھیں, لیکن اس کے بعد پھر فلسطینی خود اٹھ کھڑے ہوئے, انتفاضہ بھی ہوا جس میں وہ لوگوں نے اٹھ کے, بچوں نے بلکہ اٹھ کے اسرائیل کو کنفرنٹ کیا. پھر انتفاضہ 2 بھی ہوا, پھر اس کے بعد بڑی خوفناک جنگیں بھی لڑیں گی کچھ سال پہلے. تو اس میں 1200 فلسطینی مارے گئے تھے, جس میں سے 700 بچے بھی تھے. تو اسی طرح کی یہ جنگ لگ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ جو فلسطینی ہیں وہ کسی کی پراکسی ہیں, اور وہ ایران کے حکم کے اوپر یا کسی اور ملک کے حکم کے اوپر اپنی پالیسیز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو دیکھ کے نہیں بناتے, بلکہ کسی کے کہنے پہ بناتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ہو کیا رہا تھا. اس سے پہلے اگر آپ نیٹ پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں ہر روز جو سیٹلرز ہیں وہ جمع ہوتے تھے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں, اور وہاں پہ اور وہ ہوتے تھے اسرائیل کی فوج کی پروٹیکشن میں, اور اس پہ یہ سارے مسلمان پروٹیسٹ کر رہے تھے. ہم نہیں کر رہے تھے پاکستان, ہمیں تو اب جان ہی نہیں رہی نا, ہماری تو اب بات چھوڑ دیں, لیکن باقی جو ملک ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. OIC میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کی توہین نہ کریں. یہ جو دوسری بات جو میں نے پہلے کی تھی میں پھر دہراؤں گا کہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے ان کے جو ممبران ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ویسٹ بینک کو اپنے قبضے میں لے لے. تو یہ حماس کی نہیں ہے جنگ, یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے, فلسطینیوں کی, اور جو آکیوپائنگ کالونائز, جس نے کالونائز کیا ہوا ان کو, تو وہ اس کی جنگ ہے. اب میں چھوٹی سی بات کروں گا, ہم نے پاکستان کا بھی ذکر کیا, زیادہ میں نہیں کروں گا, میں ہلکی سی کروں گا. اس میں یہ ہوا ہے کہ ابھی کل ہی ایران کا جو وزیر خارجہ ہے, اور ترکی کا وزیر خارجہ ہے, اور قطر کا جو وزیر خارجہ ہے, اور دوسرا انہوں نے آپس میں فون پہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہو رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے کہ پاکستان کو کسی نے نہیں پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا. جو آپ مشورہ کرتے ہیں اور آپ ایک دو جو لیڈر جو ہیں ان سے آپ بات چیت کرتے ہیں, کسی ملک نے پاکستان سے ابھی تک کوئی رابطہ قائم نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ ہماری اس خطے میں اور دنیا میں کی کیا پوزیشن رہ گئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جنگ یہاں تک رہے گی, اس کے بیچ میں اور لوگ آ جائیں گے, چونکہ یہ جنگ اگر پھیلے گی تو اس میں بہت شدید نقصان ہوگا امریکن انٹرسٹ کو بھی یہاں پہ.
اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس میں کسی طرح کی وسعت ہو. بڑی مشکل سے انہوں نے یو اے ای کو، بحرین کو، اور اب وہ سعودی عربیہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ نارملائز کریں تعلقات. اب تو سعودی کا نارملائز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بلکہ جو نارملائز جنہوں نے کیا بھی تھا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری یہ کس قسم کی پالیسی تھی. تو چونکہ ان کا خیال تھا کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ یہ فلسطینی بالکل ختم ہو گئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان کے ساتھ نارملائز تعلقات کرنے چاہیے. لیکن یہ جو حالات ہمیں نظر آئے ہیں، انہوں نے بالکل تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے اور ایک نیا ڈائمنشن دے دی ہے. آپ جو بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی، فلسطین نے جو ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی جو کی ہے، جو ہوا کے اوپر بھی جس طرح جو بھی ان کے پاس تھا، وہ بہت ہی ایفیکٹو رہی. دوسری بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ حزب اللہ جو کہ لبنان کی ایک گروپ ہے یا پارٹی ہے بہت بڑی، ان کے پاس فلسطینیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہتھیار ہیں اور کہیں زیادہ ان کی مین پاور ہے. انہوں نے تو پچھلی جب جنگ ہوئی تھی لبنان کی اور اسرائیل کی، ان کو 6 دن کے لیے اسرائیلی کی فوجوں کو روک کے رکھا ہوا تھا بارڈر کے اوپر. وہ آگے بڑھ نہیں رہے تھے، اتنا انہوں نے ریزسٹ کیا تھا، اور پھر سیز فائر ان کو کرنی پڑی. تو اگر وہاں سے جنگ شروع ہو گئی تو اسرائیل کے پلے کچھ نہیں رہے گا. اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، ہم نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے امریکن پروپیگنڈے کے نیچے آ کے. ویسے بہت چھوٹا ملک ہے، اور امریکہ سب سے زیادہ جو پیسے اور ہتھیار دیتا ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے. اگر امریکہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی 50% سے زیادہ آبادی تو ڈبل سٹیزنز ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، اور وہ یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے جو ہوا بنایا ہوا تھا وہ ہوا اب ٹوٹ گیا ہے. سیز فائر ہوگی ڈیفینیٹلی اس میں، لیکن اس سے بہت زیادہ انہوں نے نقصان پہنچانا ہے اسرائیلیوں نے، چونکہ اسرائیلیوں نے ہندوستان کی طرح یہ ثبوت دے دیا کہ بہت وہ ظالم ہیں، اور کوئی وہ آگے کچھ نہیں دیکھتے، کوئی وہ پرواہ نہیں کرتے، نہ ان کو انسانیت کی پرواہ ہے، نہ ان کو بچوں کی، نہ عورتوں کی. جو سامنے آئے اس کو گولیوں سے اڑا دو، اور سارا کچھ وہ طاقت کے اوپر کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک میں بات کروں گا، دیکھیے ایک چانس تھا اوسلو اکارڈ میں، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں 2 نیشن اسٹیٹ، 2 ریاستوں کی بات کی گئی تھی. وہ اگر تو وہ اسرائیل نے سیبوٹاج کیا نا، اور اسرائیل کے اندر پھر یہ جو جماعت آ گئی لکود پارٹی، جو کہ نتن یاہو جس کا کٹر یہودی رائٹ ونگر، وہ آ گیا پاور میں. کئی سالوں کے میں وہ اس کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے اسرائیل کا، جس طرح کہ مودی آ گیا ہندوستان میں. یعنی یہ جب رائٹ ونگ آ جاتے ہیں تو اس میں پھر کوئی آپ ان سے بات چیت کرنا یا ان سے کوئی لاجک کے اوپر کوئی آپ کرنا، وہ پھر ناممکن ہو جاتا ہے. چونکہ اس میں جس طرح مودی ہے وہ کہتا ہے ہم نے پاکستان سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے آنا ہی نہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی پاکستان نہیں آنا، یعنی کوئی لاجیکل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ بریگیڈیئر نادر میر صاحب سے پوچھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے پاکستان کا بھی ابھی پاکستان کی بات کی کہ ویئر ڈو وی فٹ ان، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان کو، جیسے ابھی بات کی گئی کہ پاکستان سے تو ذرا سی بھی مشاورت نہیں کی گئی، اس کے پس منظر میں مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک دوست تھے، وہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے، تو وہ جب ڈیفینس اٹیچی تھے واشنگٹن میں، کہنے لگے کھانے پہ مجھے اسرائیلی ایمبیسڈر ملے، میں نام بھی بتا دوں گا اگر آپ کہیں گے، تو وہ کہیں گے جی پاکستان کی اسرائیل سے کیا دشمنی ہے. تو یہ بتائیں کہ ڈو دے کنسیڈر پاکستان irrelevant in this thing؟ نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں ڈو دے، ہو از دے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ دے سے مراد ہے کہ جیسے ابھی ہم ایران کے وزیر خارجہ نے بات کی، یہ لوگ یعنی ایران کے وزیر خارجہ اور دیگر مصر اور ترکی کے، تو کیا پاکستان سے مشاورت جو نہیں کی گئی، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے مشاورت کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اس کے 2-3 آنسرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرلی پاکستان کو ساؤتھ ایشیا میں سمجھا جاتا ہے، آپ خود بھی ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور باقی کو ویسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، تو آپ کو مڈل ایسٹ کے فرنچ پہ سمجھا جاتا ہے یا مڈل ایسٹ کی مین پاورز نہیں سمجھا جاتا ہے. ایک تو یہ ون ریزن. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایران تو اس میں ڈائریکٹ پارٹی ہے نا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ایران اور اسرائیل کا جھگڑا چل رہا ہے نا، ڈائریکٹ جھگڑا چل رہا ہے، مطلب چاہے وہ پراکسی ہے یا نہیں ہے. ایران نے آج اسٹیٹمنٹ دیا اور اسرائیل تھریٹن کرتا ہے، اگر ایران نہیں تو اسرائیل تو تھریٹن کرتا ہے ایران کو. تو دیر از اے clash of interest and silent war or secret war between Israel and Iran ongoing. فرکشن تو چلتی آ رہی ہے نا جی بڑی دیر سے.
ہاں چل رہی ہے نا. تو آپ کی پاکستان کی اور اسرائیل کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں, مگر ہماری اپنی تو جنگ نہیں ہے, ہماری جنگ تو انڈیا سے ہے. یہی تو میں اس وقت کہہ رہا تھا, آپ پہلے سمجھے نا کہ جنگ کدھر ہے ہماری. ہم نے فلسطین نے آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ تو نہیں نا بننا, کشمیر بنے گا پاکستان. تو یہ جو آپ کا آنسر ہے نا یہ ہے کہ ہم خود کلیئر ہو نا کہ پاکستان کو ریلیونٹ ہونا چاہیے, وہ تو پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا. آپ کس طرح ریلیونٹ ہوں گے نا, دو ہی طریقے ہیں اس کے اندر ریلیونٹ ہونے کے, کہ یا تو آپ ان کے خلاف لڑائی شروع کر دیں اسرائیل کے خلاف, ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا آپ کہیں کہ آپ پیس کی بات کریں, مطلب دو ہی طریقے نا, یا جنگ ہے یا پیس ہے. ایران از آن دا سائڈ آف وار, مطلب اگینسٹ اسرائیل کی بات کرو. ایران اسرائیل کے خلاف ہے, وہ تو اوپنلی کہتے ہیں, اور ایران کو کریڈٹ دیں کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں کہنے سے. آپ کی لڑائی نہیں بنتی اسرائیل سے ڈائریکٹ, آپ کی سپورٹ بنتی ہے فلسطینین کی. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل آن واٹ وی آر ڈوئنگ مڈل ایسٹ کی. جس طرح میں نے کہا یوکرین میں رشیا کی لڑائی, یوکرین کی لڑائی ہوئی, تو ہم تو پاکستان کا تو نہ روس سے جنگ تھی, مطلب اس پوائنٹ آف ٹائم پہ, نہ یوکرین سے. میری بات سمجھتے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ اپنی جنگ پہ فوکس کریں نا. یور وار از ود انڈیا. وہ کبھی کہتا ہے گلگت بلتستان لے لیں گے, کبھی کہتا ہے بلوچستان. انڈیا کی بات کر رہا ہوں, موڈی کہتا ہے یا انڈیا کہتا ہے, ان کی ٹی وی چینلز دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں. بھائی وہ تو آپ کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے, اس کے ساتھ تو آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں. جو آپ کا دشمن ہے, کشمیر پہ قبضہ کیا ہے, مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں انڈیا کے مسلمان, اس کے ساتھ تو آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں. آپ اپنی کلیئرٹی دیکھیں نا. لو ہیٹ ریلیشن شپ نہیں ہے ویسے. نہیں لو ہیٹ نہیں, دیر از نو سچ تھنگ ایز لو ہیٹ, اٹس اونلی کنفیوژن ان پاکستان. انڈیا میں کوئی لو ہیٹ نہیں ہے. موڈی از ویری کلیئر کہ اس نے پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا ہے, وہ آپ نہیں کر سکتا. تو دوسری بات ہے کہ آپ میں طاقت ہے, پاکستان کے عوام بہادر ہیں, یو نو آل دیٹ, آرمی تیار ہے, وہ دیٹس انادر ریزن. آج ان کے پاس موقع تو کریں گے, وہ کر رہے ہیں, وہ تو آ رہے تھے. یہ آپ کا امریکن امبیسڈر کیوں گیا گلگت بلتستان؟ انڈیا کو پوچھنا انڈیا نے کیا کہا اس کے اوپر. انڈیا, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا امبیسڈر گلگت بلتستان گیا, انڈیا نے شور مچایا کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ گیا. تو امریکن امبیسڈر انڈیا نے کہا کہ ہم بھی تو جموں کشمیر جاتے ہیں, وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. تو وہ بتانے گیا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, یہ تو مطلب دیٹ وے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا مطلب ہے آپ اپنی لڑائی پہ فوکس کریں نا, اس پہ تو آپ فوکس ہی نہیں کرتے. آپ کی لڑائی ہے, آپ سپورٹ کریں خالستان کو, آپ سپورٹ کریں تامل ناڈو کو, آپ سپورٹ کریں آسام کو, انڈیا کے ٹکڑے کریں, تو اس سے لڑائی آپ کی, وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. باقی ہر لڑائی میں آپ جانا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میرا سوال ہے آپ سے. ٹھیک. اچھا کرنل صاحب, اسرائیل اور ایران کا بنیادی طور پہ کنفلکٹ یا فرکشن ہے کیا؟ یہ بھی لفظوں کی بنتی اصلی فرکشن بن گئی ہے, یا وہ ان کا عرب عجم کا تو ہماری لڑائی رہتی تھی, لیکن شکر ہے کہ اب عرب عجم بھی آپس میں تھوڑی ریکنسیلیشن کی طرف چل پڑے ہیں. جی میں عرض کروں جی, مجھے تو بڑا کلیئر یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے رشیا کو ڈمپ کرنے کی کوشش کی. اچھا یوکرین میں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی امریکہ کی باری ہے. اچھا اس کو اب ڈمپ کرنے کی ابھی کوشش کی جا رہی ہے. امریکہ, وہ کون ڈمپ کر رہا ہے اسے؟ ابھی امریکہ آئے نا جی, اسرائیل پہ اسلحہ بھیجے, پیسے بھیجے, فورسز بھیجے. یہ معاملہ ادھر ہی مجھے تو ختم ہوتا, مجھے تو ختم ہو, یہ روس کا ٹریگر کیا ہوا سچویشن ہے سر. جی سرٹنلی روس کی مرضی کے بغیر اور پلاننگ کے بغیر اتنا بڑا آپریشن نہیں ہو سکتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا. یوکرین کے مٹیریل سپورٹ بھی حاصل ہے ان کو. جی سب کچھ حاصل ہوگا. میں یہ عرض کروں کہ جی اس میں میں ابھی تھوڑا سا پھر اگر آپ ادھر ہی کہیں تو اشارہ کر دیتا ہوں. ہاں کل انہوں نے ہیلی کاپٹر گرایا, ایک آرمڈ ہیلی کاپٹر گرایا. کنہوں نے؟ حماس نے. اور جس ویپن سے گرایا وہ راکٹ لانچر اتنا سادہ نہیں ہے. اچھا وہ پراپرلی ہیلی کاپٹر کے پیچھے گیا ہے میزائل. اچھا وہ گائیڈڈ ہے, وہ فائر ادھر کر رہا ہے, وہ تو گھوم کے جا کے اس نے یعنی پیچھا کر کے اس کو اڑا دی. سو یہ ٹیکنالوجی, یہ تو سٹنگر کی طرف, یہ سیم 7-8 کی بات ہے. ہاں یہ دنیا دوسری سائڈ پہ بہت آگے نکل گئی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سپر پاورز اسلحہ ساز فیکٹریوں کو چلانے کی بجائے, اپنی اکانومی کو جن بنانے کی بجائے, باقی ملکوں کا سارے وسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے ملٹری میں داخل کرا کے تو ان کو ویپن, ایکوپمنٹ, ٹیکنالوجی میں اٹھا کے سارے بیسٹ میں لے جائیں. یہ جتنے وار تھیٹر ہیں یہ تو وار اکانومیز والے جو ممالک ہیں, میں عرض کروں وار ساری انہوں نے وار تھیٹرز کو بڑھاوا دیا ہوا ہے. سب دنیا ساری صرف ایک ہی جنگ ہے, وہ اکانومی کی. اور یہاں وار اکانومی بھی ہے. اور دوسرا وار اکانومی کیا لینا وار ابھی تو وہ جو تھے کہ جو اکوپمنٹ, آپ یہ سوچئے
बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है हाँ, वेस्ट में, हाँ, जो असला बनाती है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट बनाती है, जो सब कुछ करती है, दुनिया की फौजों को बेचती है। उनको तो जंग लगना शुरू हो गया था, जंग नहीं हुई थी कई सालों से। नहीं तो आपका करवाई हमास जाती, को कभी जहाज जी दे करवाई देंगे? जाती है, उनके पैसा पास तो एयरफील्ड भी नहीं है पैसा बेचारे। खर्च किया जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये एक पूरा एक सिस्टम चलता है कि दुनिया को गर्म रखना है, ताकि अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो है इकोनॉमी का। अल्टीमेटली किसका असला कितना किस जगह पे बिकेगा, कितनी लंबी जंग होगी, तो पैसे तो सारे घूम घूम आगे वापस उधर कर्नल चले साहब, जाए। एक आम थ्योरी इंसानों पे अप्लाई होती है, क्योंकि स्टेट्स भी इंसानों की, जैसे कहते हैं ना, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, इंसानों पे भी अप्लाई होती है कि जो आप बहुत ताकतवर बड़े हो जाते हैं, एम्पायर बना लेते हैं, तो आपको खौफ भी लाहक हो जाते हैं कि कहीं एम्पायर ये कोलैप्स ना, क्रम्बल ना कर जाए। तो एक माठा सा जो इंसान या फ़र्द या मुल्क या रियासत या गज़ा की पट्टी, उसको वो ज़्यादा बेखौफ होती है कि उसने तो लूज़ करने वाला कुछ होता ही नहीं उसके बाद। तो जब वॉर अगर एस्केलेट होती है तो मेरा ख्याल तो बड़े बड़े एम्पायर्स को होना चाहिए, छोटे को तो इतना उसका खौफ तो होता है, वो तो पहले नियर एक्सटिंक्शन है तबाही के दहाने। सबसे मैं अर्ज़ करूं, देखिए ना कि ये दुनिया में वाहद कौम और वाहद मुल्क है कि जिसको गुलाम दर गुलाम, रिस्ट्रिक्शन दर रिस्ट्रिक्शन, उसको ऐसे बांध के रखा हुआ है कि दुनिया इतना जुल्म होते हुए देख के खामोश है। किस किस्म की सिविल राइट्स की बात करते हैं, किस किस्म की बाकी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना। उनको एयर स्पेस पे भी उनको कंट्रोल है, उनकी पोर्ट्स पे भी कंट्रोल है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंट्रोल है, उनको फूड पे कंट्रोल है। उनको आप रिफ्यूजी बना के सिर्फ रिफ्यूजी कैंपों की तरह, और हैं क्या वो बेचारे, टोटल 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर 40 लेंथ है, 10 किलोमीटर उनकी ये गाज़ा स्ट्रिप है जी। और टोटल पैलेस्टीनियन की जो आबादी है वो इसराइल से आधी भी नहीं है। इसराइल 10 मिलियन के लगभग है, ये 4 पॉइंट कुछ है। और दुनिया की इसराइल क्लेम करता है कि मैं चौथी बड़ी ताकत हूँ फौजी तौर पे, अमेरिकन, रशियन और चाइना के बाद। और ये वो वक्त है कि जब ये चौथी से ताकत मेंटेन नहीं कर सकेगा। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, सारे लोग समझते हैं 73 की जंग जो है वो इसराइल जीत गया था, हाँ, और हाँ, अरब perception तो और अरब हार गए थे। projection इसी तरह की गई। अरब हार गए थे। नहीं, सही ऐसे नहीं था। जंग को जो बंद करवा दिया गया उस वक्त पे, और उसके फैक्ट्स और फिगर और उसका डाटा कुछ और कहता है। इसराइल जीता हुआ नहीं था। अच्छा, ये आपका सारा मीडिया, मैनिपुलेटेड मीडिया के फैक्ट्स और फिगर से उसको जिताया गया है। जिस हद तक कुछ वो आ गया है, कुछ दूसरी साइड भी आगे जाने को जब किया गया, उसको रोका गया। तो ये फैक्ट्स फिगर ज़मीन पे हैं। इसराइल को पता है कि उसने 73 में भी क्या कमाया था, क्या गवाया था। उसके ऊपर उनकी अपनी बेशुमार बुक्स और बेशुमार लिटरेचर अवेलेबल है। वो कोई इतना मार का नहीं मारा था। तो इसके ऊपर भी जो भी चल रही है, हाँ जी, ये भी उनके लिए एक नया तजर्बा होगा। डॉक्टर साहब, मैं ये मालूम करना चाह रहा था आपसे कि एक मिसकंसेप्शन भी पाया जाता है कि हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे भी हैं जो इसे एक यूनाइटेड या एक यूनिफाइड मुस्लिम कॉज नहीं समझते पैलेस्टीनियन इशू को, और आपस में भी इख्तलाफात काफ़ी शिद्दत रखते हैं। यानी आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप अरब दुनिया को देखें या पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को देखें, उसके दो हिस्से हैं जी। एक हिस्सा हुक्मरान हैं और एक हिस्सा जो स्ट्रीट जिसको आप कहते हैं, जो अवाम है। जो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो तो मोस्टली जो अरब हैं वो डिक्टेटर्स हैं, और वो उनको कोई परवाह नहीं है कि वो इंटरेस्ट क्या है, असूल क्या होते हैं। कोई जंग आज़ादी को लड़ रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। उनको अपना सिर्फ है कि हमारी इक़्तिदार हमारा रहे, और उसके लिए वो मुख्तलिफ मुआहदे करते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका को बुला लेते हैं, ब्रिटेन को बुला लेते हैं, यूरोपियन से वो करते हैं।
تو اس لیے یہاں حکومتیں رسپانس نہیں کر رہی. کئی دفعہ حکومتوں کو رسپانس کرنا پڑ جاتا ہے. جیسے آپ سعودی عربیہ کے آپ اخبارات دیکھیں وہ کر رہے ہیں بہت سخت، وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اسرائیل کو. اس طرح دوسرے عرب بھی کر رہے ہیں. وہ ان کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ عوام کا موڈ دیکھ کے، عوام جو ہیں وہ کیا ان کا رجحان کس طرح ہے. لنڈن میں جو جس طرح جلا دیا گیا ہے یہودیوں کی دکانیں اور وہاں پہ جو ڈیمیج کیا گیا، اب لنڈن کا کیا تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ تو نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کا بالکل مختلف ہوتا ہے. اور حکومتیں، یہ جو حکومتیں ہیں خاص طور پہ، ترکی نے بڑا کھل کے بیان دیا ہے، قطر نے بھی بیان دیا. قطر تو پہلے بھی ایک سمپتھائزر رہا ہے فلسطینی کاز جی کے ساتھ. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی تھی تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے. پاکستان نے سب سے پہلا جو ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا 49 میں وہ ترکی کے ساتھ کیا تھا. اس کے بعد 53 میں آپ نے سینٹو جوائن کیا تھا جو مڈل ایسٹرن پیکٹ تھا، جو پہلے بغداد پیکٹ کہلاتا تھا. پھر آپ نے RCD بنائی، اکنامک آرگنائزیشن، وہ ایران اور ترکی کے ساتھ مل کے بنائی. اس لیے پاکستان کا مشرق وسطیٰ کے ساتھ بہت تعلق ہے. میں خود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں رہا ہوں پروفیسر واشنگٹن DC میں، اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی ڈیفینیشن ہی یہ تھی، جب وہ ڈسکرائب کرتے تھے کہ مڈل ایسٹ کیا ہے تو وہ کہتے تھے فرام پاکستان ٹو موراکو. اس طرح جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹرن اسٹڈیز ہے امریکہ کا دوسرا ادارہ، دو ہی تو وہاں ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر ریسرچ سینٹرز، تھنک ٹینک، وہ بھی پاکستان سے گنتا ہے، فرام پاکستان ٹو موراکو. اس لیے کہ آپ کے کلچرلی، ہسٹوریکلی اور ایون اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں اور تانے بانے جڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر تو صاحب، اس لیے لیکن یہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، میں زیادہ نہیں کروں گا، آپ کو میں مصیبت میں نہیں ڈالوں گا. وہ اس لیے پاکستان کو اہمیت نہیں دے رہے اور بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے پولیٹیکل سسٹمز کی تہس نہس پھیر دی ہے. اس کے ساتھ ہی اکنامکلی ہم بیکاری بن کے ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. چاہے آپ نیوکلیئر پاور ہیں، جو بھی آپ نے اپنی حیثیت اتنی گرا دی ہے. درست. اچھا ڈاکٹر صاحب، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کنکلوژن. تو میں آپ تینوں حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین کو اپنے خیالات سے نوازا. تو آج ہم یہ پروگرام کو آپ نے سارا سنا فلسطین کے اوپر اور اس سے جڑے ہوئے کہ پاکستان کی اس میں کیا ریلیونس ہے، پراکسی وارز ہیں، اور یہ جو گھمنڈ کے ساتھ دنیا کو چلانے کی اور ڈکٹیشن کے ذریعے کوشش ہے وہ کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہوگی. کسی کی بھی حق میں نہیں جائے گی. کوئی میجر پاور ہے، گلوبل پاور ہے، ملٹری پاور ہے یا اکنامک پاور ہے. اور وار اکانومی جو ہے اس کی بجائے اگر شیئرڈ پراسپیرٹی کے تصور سے آگے بڑھا جائے تو دنیا ایک امن کا گہوارہ بنے گی. اور اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو پروگرام کلوز کرنے کی اجازت دیجیے. لیکن ہم اسی موضوع پہ اگلے روز ہم پھر اسی پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.